عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. استثنائی کا ذکر کرا. اچھا اقترانی کا قیاس اقترانی کا اب تک مصنف نے 5 صورتیں پیش کی کہ 6. اچھا 3 شکل اول ثانی اور ثالث. ٹھیک ہے یعنی اچھا. اب قیاس استثنائی کی بات. قیاس استثنائی کی حضرات ابتداء 4 قسم. کتنی؟ قیاس استثنائی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں شرطیہ و استثناء آیا. اب وہ شرطیہ یا متصلہ ہوگا 1, یا منفصلہ مانعۃ الجمع ہوگا 2, یا منفصلہ مانعۃ الخلوہ ہوگا 3, یا منفصلہ حقیقیہ ہوگا. لارور کے زر اور جیسے تبلیغان خپل بزرگ لسونه چمول هغه له میچا زرګه پرتوکی تی میچا زرګه. ہاں قیاس اقترانی کا بیان ہو چکا ہے. اب قیاس استثنائی آپ کو مرقات میں اساہوجی میں یہ بات آئے گی. اس کو کہتے ہیں جس میں ایک شرطیہ ہو ایک استثناء. بس زیادہ ساسا نہیں ہے. ایک شرطیہ اور ایک، لیکن وہ شرطیہ جو ہے وہ بھی نظیر ہے. ہاں یا وہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ مانعۃ الجمع ہوگا یا منفصلہ مانعۃ الخلوہ ہوگا یا منفصلہ حقیقیہ. کتنے ہوگا؟ ہاں اگر وہ متصلہ تھا، اگر وہ تو وہ دو نتائج دیں گے. اگر استثناء عین مقدم سے تھا تو نتیجہ عینی تالی دے گا. ان كانت الشمس طالعة یہ مقدم، فالنهار موجود یہ تالی. مقدم اپنی تالی سے مل کر قضیہ شرطیہ متصلہ صغرا. لیکن الشمس طالع استثناء عینی مقدم سے ہے تو نتیجہ عینی تالی دے گا. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر استثناء نقیض تالی سے آیا تھا تو نتیجہ نقیض مقدم دے گا. ان كانت الشمس طالع مقدم فالنهار موجود یہ تالی. لیکن النهار لیس بموجود استثناء نقیض تالی سے آیا، نتیجہ کیا دے گا؟ فالشمس لیست بطالع نقیض مقدم کیا. تو اگر قیاس استثنائی میں شرطیہ متصلہ تھا تو یا استثناء عینی مقدم سے ہوگا یا نقیض تالی سے ہوگا. اگر عینی مقدم سے تھا تو نتیجہ عینی تالی، اور اگر نقیض تالی سے تھا ٹھیک ہے معنی الجمع و معنی الخلوہ منفصلہ بھی چھوڑ دو. الرابعہ ان یثبت الملازمہ کہ آپ مقدم و تالی میں ملازمہ ثابت کریں. جیسے طلوع الشمس علت ہے، وجود نہار معلول ہے. علت اور معلول کے درمیان ملازمہ ہے. ان كانت الشمس طالعة مقدم فالنهار موجود تالی. اس کے کتنے نتائج برآمد ہوں گے؟ اگر استثناء عین مقدم سے تھا لیکن الشمس طالعة تو نتیجہ کیا دے گا؟ عین مقدم. فَيَنْتَجُّ فِيهِ وَضْعُ الْمُقَدَّمِ استثناء عینی مقدم سے نتیجہ دے گا وضع تالی عینی تالی. لیکن الشمس طالع تو نتیجہ آئے گا فالنهار. وَإِلَّا اگر عینی تالی نہیں دے گا فلا لزوم پھر تو لزوم نہیں ہے. اگر میں کہوں لیکن الشمس طالعة اور النهار لیس بھی موجود، اس کا معنی طلوع الشمس وجود نہار میں ملازمہ نہیں ہے، حالانکہ ہے. ٹھیک ہے. ولا عکس ولا اس کا عکس نہیں ہے، یعنی استثناء عینی تالی سے نتیجہ عینی مقدم نہیں دے گا. لیکن النہار موجود والشمس یہ غلط ہے. صبح کے وقت جو ہے نہار موجود ہے اور شمس طالع ہے
کبھی کبھی تالی عام ہوتا ہے اور عام کی وجود سے خاص کا وجود لازم نہیں ہے. جیسے میں کہوں ان کان الشمس طالی فالنہار موجود لیکن النہار موجود، تو نتیجہ الشمس طالیۃ نہیں دے گا. کیوں؟ نہار عام ہے، وہ تو بغیر شمس کی بھی ہو سکتا ہے. طلوع فجر صادق میں نہار ہے لیکن شمس نہیں. یہ معنی ہے ولا عکس لجواز اعمیت لازم، ہو سکتا ہے کہ تالی لازم ہو اور عام ہو، اور عام کا وجود مستلزم نہیں ہے کس کو؟ لیکن نہار موجودن سے الشمس طالیۃ کا نتیجہ نہیں ہے. والرفع بالعکس، والرفع، اور اگر استثناء نقیص سے کیا جائے، رفع کا معنی کیا ہے؟ نقیص، تو بالعکس ہے، یعنی استثناء نقیض تالی سے منتج ہے، نقیض مقدم کا. لیکن نہار لیس بھی موجود، نفع الشمس لیس بطالی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ختم ہو گئی. وہ اوریدا و پیرا اسی پر اعتراض ہے، ہوا بلا صوت بس. اچھا، اس پر ایک اعتراض، لیکن اعتراض سے آپ پہلے سمجھے کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو سکتا ہے. ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو سکتا ہے. ہوشیاری کرو، پہلا محال نہ مانو. اگر آپ نے پہلا مان لیا تو اس کے بعد دوسرا محال آئے گا، ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے؟ غیر اللہ کو اللہ مت مانو، یہ محال. اگر آپ نے اس محال کے اقرار کر لیا تو پھر اس غیر اللہ کو کہو مجھے آسمان پر اٹھاؤ، وہ آپ کو نہیں اٹھائے گا تو ناراض نہ ہونا. ایک محال دوسرے محال کو، ٹھیک ہے؟ یہ مقدمہ سمجھ لو کہ محال یستلزم محالا آخر. ٹھیک ہے؟ اب اعتراض پڑتا ہے کہ مصنف نے کیا کہا تھا کہ اگر استثناء نقیض تالی سے ہو جائے لیکن نہار لیس بھی موجود تو نتیجہ کیا دے گا؟ نقیض مقدم فالشمس ہو. اس پر اعتراض ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نقیض تالی محال ہو، نقیض تالی، اور محال ہونے کی باوجود آپ نے مان لیا نقیض کو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے محال کو مستلزم ہو جائے. عدم بقائی لزوم، یعنی اس نقیض سے اس کا نقیض لازم نہ آئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ لزوم نہیں ہے اور یہ محال ہے، میں کہتا ہوں عدم لزوم محال ہے، لیکن اس سے پہلے تم نے ایک اور محال مانا کہ جو نقیض تالی محال تھا اس کو تم نے تسلیم کیا، اور ایک محال دوسرے محال کو، تو پہلا محال کون تھا؟ نقیض تالی، وہ تم نے مان لیا. دوسرا محال کیا لازم آیا؟ عدمی لزوم، کہ اس کے رفع سے اس کا رفع نہیں آیا. ٹھیک ہے؟ مثال، اذا وجد العقل الاول، یہ مقدم جب موجود ہو جائے جبرائیل، نو وجد اللہ، اللہ موجود ہوگا. یہ تالی. اب اس تالی کا رفع ممکن ہے یا محال ہے؟ لیکن محال ہونے کے باوجود ہم نے مان لیا لیکن الواجب لیس بموجود، اس محال کو میں نے مان لیا، تو اس سے دوسرا محال لازم آیا، عدمی لزوم بین اللہ اور بین جبرائیل. تو اس کے انتفاع سے اس کا انتفاع اس لیے نہیں آیا کہ لزوم نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں عدمی لزوم محال ہے، میں کہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ایک اور محال مانا تھا، وہ کون تھا؟ عدم واجب کا. حاصل یہ ہے کہ استثناء نقیض تالی سے مستلزم نہیں ہے نقیض مقدم کو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ نقیض تالی کیا ہو؟ محال، اور محال ہونے کے باوجود تم نے مان لیا تو اس سے دوسرا محال آتا ہے. وہ کیا ہے؟ عدمی لزوم، عدمی بین نقیض الواجب اور بین نقیض عقل اول. اب بات سمجھ میں آ گئی. وہ اوریدا، اس پر اعتراض ہے منع استلزام الرفع الرفع، کہ میں نہیں مانتا استلزام نقیض تالی الرفع نقیض مقدم کو. کیوں؟ لجواز جائز ہے استحالت ارتفاع لازم، کہ نقیض تالی کا جو ہے وہ کیا ہو؟ محال ہو. فاذا وقع، جب نقیض تالی محال ہونے کے باوجود واقع ہوا، نجاز عدم بقاء لزوم، جائز ہے عدم بقاء
اور جب لزوم باقی نہ رہا تو نقیض تالی سے نقیض مقدم کا لازم نہ آیا. فلا يلزم انتفاء الملزوم، تو انتفاع تالی سے انتفاع مقدم کا لازم نہیں. ٹھیک ہے. مصنف کہتے ہیں یار یہ تو آپ نے مسلم چیز کا انکار کیا. کس طرح؟ آپ نے کہا اذا وجد العقل وجد الواجب. آپ نے اس کو مقدم تسلیم کیا یا نہیں؟ اور اس کو تالی. اور مقدم ملزوم ہوتا ہے، اور تالی اور ملزوم اور لازم کے درمیان لزوم ہوتا ہے، اور لزوم کا معنی عدم انفکاک فی جمیع الاوقات. تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ وجود واجب و وجود عقل اول میں انفکاک نہیں ہوگا. یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے. اب آپ واجب کو رفع کرتے ہیں لیکن الواجب لیس بموجود، اور عقل اول کو رفع نہیں کرتے تو انفکاک آیا، اور انفکاک عدمی لزوم ہے. اور آپ نے لزوم کیا کیا تھا؟ اب بات سمجھ میں آئی. جواب کیا دیتا ہے کہ آپ ایک مسلم حقیقت کا انکار کرتے ہیں. آپ نے وجد العقل کو مقدم مانا ملزوم، اور وجد الواجب کو تالی لازم مانا، اور لازم و ملزوم کے درمیان لزوم. تو آپ نے لزوم تسلیم کر لیا، اور لزوم کا معنی کیا ہے؟ عدم انفکاک فی جمیع تو آپ نے تسلیم کیا کہ وجود واجب کا منفک نہیں ہے. کس سے؟ اور اب کہتے ہیں کہ وجود واجب کا نہیں ہے اور وجود عقل کا ہے، تو انفکاک آیا. تو جو لزوم مسلم تھا آپ نے اس مسلم حقیقت کا انکار کیا. یہ معنی ہے اس قول کا. اقول میں کہتا ہوں لزوم وجود واجب و وجود عقل میں حقیقتاً امتناع الانفکاک، اس کا معنی کہ انفکاک واجب و عقل اول میں نہیں ہے فی جمیع الاوقات اور فی جمیع الاحوال. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے اور عقل اول ہے، تو یہ وقت انفکاک کا، یہ وقت عدم بقاء لزوم کا، تو یہ وقت انفکاک یہ داخل ہے فی الجمیع، ان جمیع اوقات میں جہاں عدم انفکاک تھا. فآذ المنع، تو یہ اعتراض لوٹتا ہے الی منع اللزوم کہ آپ نے لزوم کا انکار کیا وقد فرض، حالانکہ لزوم تسلیم ہے. بات سمجھ میں آ گئی. والخامس، یہ ایک لکیر کل ہوگا، یہ مشکل ہے.